تو مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو آئی ایس آئی نے چھڑوایا تھا. آئی ایس آئی نے مجھ سے سخت سوالات کیا. میرے فرانزک انہوں نے کروایا, میرا لیبارٹری بھی انہوں نے کروایا, میرے موبائل کا بھی انہوں نے کروایا. میرا ان سے بہت سخت وقت جو ہم نے گزارا ہے ان کے ساتھ گزارا ہے. میرا اپیل سپریم کورٹ سے ہے کہ سپریم کورٹ ایک آزاد انکوائری کمیشن بنا دے اس ٹیم پہ. اگر میں ملزم ثابت ہوا تو سپریم کورٹ کے سامنے مجھے پھانسی پہ لٹکا. وہاں جو انہوں نے جو بندہ انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا تھا سی ٹی ڈی کا سے, ان کا انویسٹیگیشن بہت سخت تھا. اداروں نے مجھ سے انویسٹیگیشن کے بعد مجھے چھوڑا ہے. کسی نے اگر میرا سفارش کیا وہ بندہ بھی سامنے لایا. مراد سعید صاحب سے پوچھ لے کہ کس نے مجھے چھوڑوایا ہے, وہ بندہ لائے. اس کو کس نے یہ رپورٹ دی, وہ لائے. مراد سعید صاحب آ جائے اپنی ثبوتوں کے ساتھ. وہاں جو انہوں نے جو بندہ انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا تھا سی ٹی ڈی کا سے, ان کا انویسٹیگیشن بہت سخت تھا. اداروں نے مجھ سے انویسٹیگیشن کے بعد مجھے چھوڑا ہے. کسی نے اگر میرا سفارش کیا وہ بندہ بھی سامنے لایا. مراد سعید صاحب سے پوچھ لی کہ کس نے مجھے چھوڑوایا ہے, وہ بندہ لائے. اس کو کس نے یہ رپورٹ دی, وہ لائے. مراد سعید صاحب آ جائے اپنی ثبوتوں کے ساتھ. میں تو حاضر ہوں. سر جب آپ کو چھوڑ دیا گیا انٹروگیٹ کرنے کے بعد تو مراد سعید صاحب کا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اداروں کے کہنے پہ اداروں نے انفلوئنس کیا اور پھر آپ کو رہا کیا گیا تھا, آپ کو چھوڑا گیا تھا. از اٹ ٹرو؟ کس ادارے کے کہنے پہ آپ کو چھوڑا گیا؟ ان سے پوچھ لے, یہ تو ان کی ایشو ہے. کیوں انہوں نے ایشو کیا تھا؟ میں تو حاضر ہوں. میں تو مراد سعید نے مجبور کیا پریس کانفرنس پہ کہ انہوں نے دوبارہ میں نے نام لے کر کے وہ سرغنہ ان کو کہہ دے کہ آپ کے سامنے ہے. وہ کہتا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ بندہ پکڑا جاتا ہے پھر چھوڑا جاتا ہے. کسی نے مجھے پکڑا وہ بندہ بھی لاؤ, کسی نے مجھے چھوڑایا وہ بھی لاؤ. سر یہ میرے پاس جو تھریٹ الرٹ ہے جو ایشو کیا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے, تو یہ تو سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا تھا, گورنمنٹ آف کے پی کے نے. یہ کیوں ایشو کیا, کس کے کہنے پہ انہوں نے ایشو کیا؟ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ایک بندہ جو ملزم تھا پکڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر ان کو چھڑوایا جاتا ہے. اگر کوئی اور انہوں نے پکڑوایا ہے, 18 پہ یہ لیٹر ایشو ہو گیا اور 20 پہ انہوں نے مجھے اٹھایا. تو کون اگر ان کے پاس کوئی اور بندہ ہے تو وہ لے کر آئے. اچھا, بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آج جب آپ نے جو منڈے کو پریس کانفرنس کی 7 نومبر کو, اسی دن مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے جس شخص کا حوالہ دیا تھا, میں نے تو اس کا صرف حوالہ دیا تھا, میں نے نام نہیں لیا. انہوں نے اس کے یہ ٹویٹ بھی کی یہ بات. تو کون ہے جو ان کو لایا, اور آپ کو کیا آپ ہی وہی شخص ہیں؟ تو مراد سعید صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بالکل, انہوں نے کہا کہ افغانی ہے, سرغنہ ہے, ٹھیک ہے, وہ پکڑ جاتا ہے پھر چھوڑ جاتا ہے. سر آپ نے کسی سے عمران خان صاحب کے قتل کی کوشش کی ہو یا کوئی پلان کی ہو, ایسا کچھ ہے؟ اللہ نہ کرے. میں نے پریس کانفرنس میں کہا, آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے لیے دعا گو کہ اللہ خان صاحب کو صحت دے دے. میرا ان کے ساتھ کیا, پاکستان میں اگر خان صاحب پرائم منسٹر ہے, میرے لیے کوئی, اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, میرے لیے کیا فائدہ کہ پاکستان اللہ سلامت رکھے کہ اس میں میرے بچے رہتے ہیں. آپ کے سارے بچے پاکستان میں رہتے ہیں؟ کتنے بچے اور سب وہ کرتے کیا ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 15 بچے. اور پڑھتے ہیں سارے کچی سے لے کر, کوئی ڈبل ماسٹر ہے, کوئی سنگل ماسٹر ہے, کوئی کچی سے لے کر یونیورسٹی تک. ابھی بھی میرے 4 بچے پاکستان کے اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. میرا بزنس ہے, میرا کاروبار ہے, میرے ساتھ 500-400 لوگ کام کرتے ہیں. میرے مہینے کا انکم آپ چیک کر لے, آپ اپنے MBC سے پوچھ لے وہاں کابل میں کہ یہ بندہ کون ہے, اس کا کتنا پراپرٹی ہے, ادھر کتنا بزنس ہے. فسٹ مائننگ کمپنی افغانستان میں ہمارا ہے. اچھا, یہ 18 نومبر کو تھریٹ الرٹ ایشو ہوا. تھریٹ الرٹ پہ فیاض چوہان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا, پھر پریس کانفرنس ہوتی ہے. آپ آ کے جو نومبر میں پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو اتنا ٹائم کیوں لگا دیا آپ نے؟ یا میں نے تو آپ کو پہلے بات میں بتایا کہ میرا چھڑانے کے بعد کوئی ارادہ نہیں تھا. اچھا, کہ میں ان لوگوں کی تحفظات میں نے دور کیا ہے. میں نے انویسٹیگیشن کے لیے خود بھی پیش کیا, اپنے فون میں دی دیا. میں نے کہا کہ میں آپ کے تعاون کے لیے تیار ہوں, ٹھیک ہے. اس کی 4 مہینے بعد 4 نومبر پہ, ٹھیک ہے, پھر مراد سعید نے پریس کانفرنس میں بندوں کے نام لیتے ہوئے, اور سب سے پہلے کہ وہ سرغنہ جو افغانستان سے ہائر کیا گیا تھا,
ٹھیک ہے. وہ کس نے چھڑوایا؟ وہ بندہ بھی میں مراد سعید سے پوچھتا ہوں کہ وہ بھی لائے کہ کسی نے مجھے چھڑوایا. ٹھیک ہے. کیوں مجھے انہوں نے اریسٹ کیا؟ کیوں انہوں نے تھریٹ لیٹر کے بعد تو انہوں نے مجھے 20 جون کو. اچھا سر، مراد سعید صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کو ISI کے کہنے پر CTD سے چھڑوایا گیا. آپ کہتے ہیں اور جو پروگریس رپورٹ ہے ان رسپانس ٹو تھریٹ الرٹ جو ایشو ہوا تھا جس میں آپ کو گرفتار کیا گیا تھا، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اٹ واز IOB یعنی کہ ISI اور انٹیلیجنس ایجنسی اور CTD نے مل کر آپ کو گرفتار کیا تھا اور پھر آپ کو انٹروگیٹ بھی کیا تھا. تو مراد سعید صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو ISI نے چھڑوایا تھا. ISI نے مجھ سے سخت سوالات کیا. میرے فرانزک انہوں نے کروایا. ٹھیک ہے. میرا لیبارٹری بھی انہوں نے کروایا، میرے موبائل کا بھی انہوں نے کروایا. میرا ان سے بہت سخت وقت جو ہم نے گزارا ہے ان کے ساتھ گزارا ہے. انہوں نے تو 40 سال کا حساب میں نے ان کو دیا ہے. یہ 40 سال کا حساب میں نے دے دیا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا کوچی صاحب بتائیے گا اب آپ کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ تھریٹ الرٹ تو جعلی نکل آیا اور آپ نے پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بتا بھی دیا، ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور جو چیزیں ثابت کرنا تھی مراد سعید صاحب نے وہ بھی نہیں ثابت کر سکے. تو آپ چاہتے کیا ہیں اب؟ میرا مطالبہ ہے کہ جب کل میں نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا، آج آپ کے سامنے بھی بتاتا ہوں کہ بھائی میرے بچے ادھر ہے، میرا قبیلہ ادھر ہے، ہم 3 ملین ریفیوجی ہے، پھر اس میں کوچی قبیلے کا سربراہ ہوں. ٹھیک ہے. میرا حساب دینا ہوگا ادھر. ٹھیک ہے. ابھی میرے 2 راستے ہیں. میں نے کہا مراد سعید صاحب بھی پٹھان ہیں، خان صاحب بھی قبیلے کا قبائلی روایت پہ افغانی جرگے میں آ جاتا ہے یا سپریم کورٹ میں. میرا اپیل سپریم کورٹ سے ہے کہ سپریم کورٹ ایک آزاد انکوائری کمیشن بنا دے اس ٹیم پہ. اگر میں ملزم ثابت ہوا تو سپریم کورٹ کے سامنے مجھے پھانسی پہ لٹکا دی. اگر پشتون جرگے میں آ جاتا ہے تو قبائلی روایت میں ہمارے جرگے کا سسٹم ہے، دونوں اختیار ان کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے. جرگے پہ آ جانا چاہتا ہے، اگر یہ بھی نہیں کرتا یہ بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو پھر میں مجبور ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریٹن اپیل کریں، ان سے ریٹن اپیل بھی کروں گا اور اپنا تحفظ میں آج سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ مجھے میرے فیملی کو اس لڑ کے بعد خطرہ ہے. ہمیں بالکل ٹھیک. پاکستان کے قوانین کے مطابق تحفظ دی جائے. اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہوا تو میں ریاست پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان سے پھر ہمارا بچے اور ہمارا قبیلہ اور سارے دنیا پوچھیں گے کہ بھئی یہ بندہ کے ساتھ کیا ہوا. تو بس سر میں یہی سپریم کورٹ سے میرا یہ اپیل ہے کہ آپ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ ایک سسٹم بنا دے، میرا انکوائری کر دے. سر ایک چیز سمجھائیے گا کہ جو تھریٹ الرٹ ایشو ہوا وہ آپ کے نام سے منسوب تھا، مراد سعید صاحب بھی آپ کا نام لیتے تھے، تو یہ کیا دونوں باتیں محض اتفاق ہیں کہ آپ کا نام کیوں لیا گیا، کس کے کہنے پہ لیا گیا اور بار بار کیوں لیا گیا؟ اس طرح کہ نہ تھریٹ الرٹ کا مجھے پتہ ہے، نہ مراد سعید کا مجھے پتہ ہے کس نے ایشو کیا، کیوں ایشو کیا. یہ تو عدالت کا کام ہے. ٹھیک ہے. اگر میں گناہ گار ہوں سزا دے، اگر میں گناہ گار نہیں ہوں تو پھر مجھے پروٹیکشن دے دے. میں صرف یہ 2 باتیں. سر PTI کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو منڈے کو پریس کانفرنس کی 7 نومبر کو وہ اداروں کے انٹیلیجنس اداروں کے کہنے پر کی، از اٹ ٹرو؟ اگر میں ISI یا کوئی ادارے کے سپورٹ مجھے حاصل تھا تو مراد سعید نے پریس کانفرنس کی 4 نومبر پہ. ٹھیک ہے. 4 دن میرا لگے پریس کانفرنس آنے تک. کتنا دن لگے گا؟ 4 دن میرا پریس کلب تک آنے میں وقت ہمارا لگ. نہ میرے پاس، میں تو ادارے سے بہت گیلان ہوں ISI سے، اور یہ جو نام لیتے کیونکہ زیادہ سوالات، زیادہ انٹروگیشن مجھ سے انہوں نے کروائے، تو وہ میرا سپورٹر کس طرح بنے گا؟ میرا اللہ کے سوا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سوا، میرا ابھی کسی کی صرف اپیل کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ یہ معاملہ دنیا کے سامنے رکھے. میں نے تو پریس کانفرنس نہیں کرنا تھا، میں مجبور ہو گیا ہوں. کیوں میں بھاگ جاؤں؟ میں یہ 40 سال بعد اس ملک کو اس طرح چھوڑوں
کہ مجھ پہ اتنا بڑا الزام ہے, یہ بڑا ملزم ہے. میرا تو افغانستان میں بھی گھر ہے, جگہ ہے, میں تو جا سکتا ہوں. میں دنیا میں میرے پاس ویزا ہے, میں تو وہ مشکل بھی میرے لیے نہیں ہے. میرے پاس یورپ کا ویزا ہے, وہاں بھی میرا زندگی کر سکتا ہوں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے دعوے جھوٹے ہیں, آپ کو انٹروگیٹ بھی کیا گیا, کہ ثابت ہوتا تھریٹ الرٹ کے حوالے سے تو ادارے آپ کو نہ چھوڑتے. مراد سعید صاحب بار بار کہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی لیتے ہیں. اگر کل کو کسی, آج تو وہ نہیں آیا, اگر کل کو کسی اور پلیٹ فارم پہ, پی ٹی آئی کے یوٹیوب چینل پہ, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ, یا پی ٹی آئی کے حامی ٹی وی اینکر کے پروگرام میں آپ کو بلائیں اور کہیں آپ بھی ثبوت لے کے اور میں بھی لے کے آتا ہوں, تو کیا آپ جائیں گے, بیٹھیں گے مراد سعید صاحب کے ساتھ؟ میں آج بھی تیار ہوں, کل بھی تیار ہوں, انشاءاللہ 1 سال بعد بھی تیار ہوں. جب وہ کہے کسی فورم پہ میں حاضر ہوں, میرے ثبوت لا کے سپریم کورٹ کو دے دے, کورٹ کو دے دے کہ بس مجھے پھانسی پہ لٹکا دے. اگر ان کے پاس ثبوت نہیں تو یہ جھوٹی, کیونکہ اس پہ کہ ہمارے قبیلے کا بھی, ہماری عزت کا بھی. پھر اگر ان چیزوں پہ حاضر نہیں ہے تو میں اپنی حیثیت کا دعویٰ پھر کروں گا.